السلام علیکم۔ اچھا، آج بات کریں گے طلباء کی ارننگ کے بارے میں کہ ہم طلباء سے کتنا ارن کر سکتے ہیں۔ ایک بڑا کنٹروورشل سوال ہے کہ ہم طلباء سے کتنے کمائی یا ارننگ کر سکتے ہیں۔ یہ چیز سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو طلباء سسٹم کو سمجھنا پڑے گا کہ طلباء کام کیسے کرتی ہے۔ کیا ہم واقعہ ہی آرڈر تو ڈیلیور کرتے ہیں؟ کیا ہم واقعہ طلباء کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ ایسی بھی بات ہے۔ اصل میں طلباء کے ساتھ جو ڈائریکٹ بندے ہائر ہوتے ہیں وہ تو ان کے آفیشیل سٹاف ہوتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ ان کا کوئی ایریا مینیجر ہو سکتا ہے، ایریا انسپیکٹر ہو سکتا ہے، جو کہ باہر طلباء کے رائڈرز کی جو کارکردگی کو جانچے اور دیکھے کہ وہ لوگ کیا اور کیسے کام کر رہے ہیں، اور ان کو جو ریکوائرمنٹس ان کی ہیں ان پر عمل کیا جا رہا ہے۔ شاید یہاں تک کہ طلباء کا اپنا کوئی سٹاف ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ طلباء اپنا کچھ بھی سٹاف رائڈر ڈرائیور ہائر نہیں کرتی، خاص کر شاید یورپ میں یا ویسٹرن کنٹریز میں ایسا ہوگا، لیکن یہاں پر اگر آپ بات کریں مڈل ایسٹ کی، گلف کنٹریز کی، تو یہاں پر تو ایسا نہیں ہے۔ طلباء یہاں پر جو رائڈرز یا ڈرائیور کے ساتھ کام کرتی ہے ان کو تھرڈ پارٹی سے لیتی ہے۔ تھرڈ پارٹی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایک کمپنی ہوتی ہے، کوئی بندہ بھی ایک کمپنی رجسٹر کروا لیتا ہے کہ فوڈ ڈیلیوری کے نام سے اس طرح کی کمپنی، اور وہ آگے کنٹریکٹر بن جاتا ہے طلباء کے ساتھ مین، یعنی طلباء کو وہ بندے سپلائی پہ دیتا ہے، اور طلباء ہر بندے کے لیے یعنی جو بندہ کام کرتا ہے اس کو اپنا سسٹم میں لاگ ان کرنے کے لیے اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ، مخصوص پاسورڈ اور یوزر نیم دیتے ہیں جو کہ یونیک ہوتا ہے، یعنی ہر بندے کا الگ ہوتا ہے، اور اس طرح جو آرڈرز وغیرہ ہوتے ہیں اس بندے کو ملتے ہیں، اور جو اس بندے کی پیمنٹ ہوتی ہے وہ اس بندے کے موبائل میں جو اس کی رائڈر ایپ ہے، یعنی ایپ تو طلباء کی دو قسم کی، ایک وہ ایپ ہے جس پہ آرڈر کیا جاتا ہے یعنی کوئی سامان منگوانے کے لیے، اور دوسری ایپ وہ ہوتی ہے جس پر ایک رائڈر یا ایک ڈرائیور تو کام کرتا ہے، اس کو آرڈر آتے ہیں اور آرڈر ڈیلیور کرتا ہے۔ اور کچھ اور کنٹریز میں ایسا ہے کہ جیسے اوبر ہے، کینیڈا میں شاید اوبر ہے تو وہ اوبر ایٹس کے نام سے یا ایک ہی ایپ ہے، اس میں ٹیکسی کا بھی کام ہو جاتا ہے اور فوڈ ڈیلیوری کا یہاں سے یہ کام بھی اس میں کور ہو جاتے ہیں۔ لیکن خیر طلباء کی بات کر رہے ہیں، طلباء میں ایسا نہیں ہوتا، بس ایک ہی ایپ میں یہ جو ہے یہ فوڈ ڈیلیوری کا کام کرتی ہے، اس میں یہ آرڈر آتے ہیں، اور جس بندے کو جو بھی آرڈر آتے ہیں اس ساتھ اس کو اس کی ارننگ بھی شو ہوتی رہتی ہے کہ اس نے ایک آرڈر میں کتنا ارن کیا ہے، ایک مہینے میں، ایک دن میں، اور اسی حساب سے جو کچھ فکس انہوں نے کیا ہوتا ہے طلباء اپنے کنٹریکٹر کے ساتھ تو وہ ان کو پے کرتی ہے، اور جو رائڈر کو پے کرنا تھا اس کی وہ پروفائل میں یا آئی ڈی میں آ جاتا ہے، وہ ہم لوگ سب لوگ چیک کر لیتے ہیں، کرتے بھی ہیں، دیکھتے ہیں، اسی حساب سے ہماری سیلری بنتی ہے۔ تو ویڈیو بھی شاید تھوڑی لمبی ہو گیا لیکن بات کر رہے تھے ارننگ کی۔ تو ارننگ اس کی ایسی ہوتی ہے کہ یہ کام آپ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا کوئی کنٹریکٹ اس میں نہیں ہے، دیہڑی والا کام کہہ لیں یا کمیشن والا کام کہیں گے تو شاید زیادہ اس کو کہنے میں تھوڑا اچھا بھی لگتا ہے، اور اس کی جو سچائی ہے وہ بھی بیان ہوتی ہے کہ کمیشن ٹائپ یہ کام ہے، اگر ہم کچھ کام کریں گے تو اس کے لیے ہمیں کچھ کمیشن ملے گا، اور اگر نہیں کریں گے تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور کچھ صورتحال تو ایسی کمپنیز میں ہے کہ بندہ کام نہ کرے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو فائن کر دیا، حالانکہ طلباء کی طرف سے فائن تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ لوگ اپنی طرف سے کچھ فائن ڈال دیتے ہیں کہ رائڈر کام کریں، اور اگر رائڈر کام کریں گے تو اس سے صورت میں ہی طلباء کی اس مین کنٹریکٹر کو فائدہ ہوگا اور اس بندے کو بھی فائدہ ہوگا، تو بہرحال اس طرح کے معاملات بھی چلتے رہتے ہیں، اور اس کی ارننگ تو یہی ہے کہ کوئی بندہ کتنا کام کرتا ہے، اور طلباء آپ جانتے ہوں گے کہ صبح 7 بجے سے یا 6:30 بجے سے سٹارٹ ہوتی ہے، آرڈر تو خیر 7 بجے سے سٹارٹ ہوتے ہیں، شفٹ ہماری سے 6:30 بجے سٹارٹ ہو جاتی ہے اور رات 4 بجے تک، کہنے کو تو رات ہے لیکن اس میں صبح ہو ہی جاتی ہے، اور آرڈر ڈیلیور کرنے آخری آرڈر ڈیلیور کرتے وقت اور واپس آنے کے وقت 5 ساڑھے 5 تو ہو ہی جاتے ہیں۔ 21 گھنٹے آفیشیلی طلباء کام کرتی ہے، اس میں آرڈر آتے ہیں اور ڈیلیور ہوتے ہیں،
تو ان 21 گھنٹوں میں ڈپینڈ کرتا ہے کوئی بندہ کتنا کام کرتا ہے، وہ 4 5 6 گھنٹے اس میں مختلف سیشنز یا شفٹ جن کو کہتے ہیں وہ انہوں نے بنا دی ہیں۔ کوئی بندہ کون سی شفٹ اٹھا لیتا ہے اور کام کرتا ہے، وہ 4 گھنٹے کرتا ہے، وہ 6 اور 8 گھنٹے کام کرتا ہے، اور وہ 2 یا 3 شفٹ کرتا ہے، کیسے مینیج کر سکتا ہے؟ جب بھی اس کی آئی ڈی آپ یہاں شفٹ آن کریں گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ آرڈر تو آئیں گے۔ ہاں اتنا فرق ضرور ہوتا ہے کہ مارننگ ٹائم میں جب بریک فاسٹ کا کچھ کام ہوتا ہے، یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایوننگ میں پیک ٹائم ہوتا ہے، اس وقت بھی تھوڑا کام زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا ڈفرینس یہ ہو سکتا ہے، ورنہ ایسا کوئی ٹائم نہیں ہے جب اس میں کام نہیں ہوتا۔ کام کم یا زیادہ ہونے کی بات تو بالکل کی جا سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس ٹائم میں کام بالکل ہے ہی نہیں، کیونکہ اس میں صرف کھانے کا کام نہیں ہے، گروسریز ہے، اس کے علاوہ میڈیسنس کا ہے، اور فلاورز ہیں، اور تقریباً ضروریات زندگی کی ہر چیز ہی اس میں موجود ہے، اور اس لیے لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانا پڑتا بھی ہے، اور وہ اس کو ایک لگژری لائف کے طور پر بھی لیتے ہیں کہ وہ گھر بیٹھے کوئی چیز آرڈر کرتے ہیں اور ان کو ان کے دہلیز پہ وہ چیز مل جاتی ہے، تو ان کو ایک لگژریس سا جو احساس ہوتا ہے۔ تو خیر یہ چیزیں ہیں، کوئی بندہ بات کر رہے تھے کہ کتنی ارننگ ہوتی ہے۔ ارننگ تو جناب اس میں یہی ہوتی ہے کہ کام کے حساب سے کوئی بندہ کتنا ٹائم دے رہا ہے، کوئی بندہ طلبات میں کتنا ٹائم دے رہا ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بندہ اس نے 8 گھنٹے کام کیا ہے اور اس کو آرڈر ملے ہیں 6 جناب، 1 گھنٹہ میں گھنٹہ کے حساب سے ایک آرڈر ملا ہے، اور ایک بندہ جس نے 8 گھنٹے کام کیا ہے اس کو آرڈر ملے ہیں 16 یا 24 یا 20، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بندے کے لک پہ ڈیپینڈ بھی کرتا ہے، اور یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بندہ کس وقت کام کر رہا ہے۔ وہ صبح میں کام کر رہا ہے، اس وقت رائڈرز یا کام کی صورتحال کیا ہے، یا وہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی بندہ کس جگہ پہ کام کر رہا ہے تو وہاں پر رائڈرز کی تعداد کیا ہے۔ اگر آرڈر وہاں پر 100 آ رہے ہیں اور رائڈر وہاں پر 150 کھڑا ہے، آرڈر کا انتظار کر رہا ہے، تو پھر کیسے آرڈر ایک بندہ 1 گھنٹہ میں 2 آرڈر کیسے ڈیلیور کر سکتا ہے؟ وہ تو ایک آرڈر بھی اس کے ڈیلیور کرنا مشکل ہو جائے گا، کسی کو ملے گا کسی کو نہیں ملے گا، کسی کو 2 مل جائیں گے، اور وہاں پر کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ یہ بھی اس صورت بات پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ رائڈر کی تعداد اور ایریا، جہاں پر آرڈر زیادہ ہوں گے وہاں پر ہی آپ کو آرڈر زیادہ ملنے کے چانس ہیں۔ یہ چیزیں ساری ایسی ہیں کہ مختلف باتیں ملا جلا کر ان سے ہی کچھ صورتحال نکالی جا سکتی ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس ٹائم کام زیادہ تھا یا میں نے اتنے آرڈر دیے اس ٹائم، یہ مختلف ٹائم پہ ہی منحصر کرتا ہے، اور ہر بندہ جب نکلتا ہے تو ڈیلی کی کنڈیشن مختلف ہوتی ہے، روز ایک جیسا کام نہیں ہوتا۔ آج ہم نے ایک ہوٹل پہ یا ایک ایریا میں کام کیا، وہاں پر کام بہت اچھا ہے، اور کل آئیں تو کل کچھ بھی ادھر نہیں ہو، کچھ آرڈر ہے ہی نہیں، اور جہاں ایک دن پہلے کام کیا وہاں پر آرڈر نہیں ہے، اور اگلے دن ہو سکتا ہے وہاں پر آرڈر زیادہ ہو۔ تو یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، اس لیے یہ بہتر یہی ہے کہ آپ کچھ دیر کے لیے کس جگہ پہ اسٹے کریں، اور اس کے بعد اگر آپ کو وہاں سے آرڈر نہیں مل رہا اور رائڈر نہیں آ جا رہی، یعنی کوئی آرڈر نہیں اٹھا رہا، پک نہیں کر رہا ہے آپ کے علاوہ، تو اب یہ سمجھے وہاں پر آرڈر اس ٹائم میں نہیں ہے تو آپ موو کر سکتے، تھوڑی دیر موو کریں کسی اور زون میں، کسی اور ایریا میں، کسی ہوٹلز کے پاس، کسی مارکیٹ کے پاس، تو اگر وہاں پر آرڈر زیادہ ہوں گے تو وہ وہاں پر آپ کو آرڈر لگنے کے چانس زیادہ ہو سکتے ہیں۔ بہرحال آج یہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، اور لیکن یہ باتیں ساری تفصیل سے بتانے کی تھیں اور کی ہیں، تو آج کے لیے انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔